السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 266واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ ممبرا میں ہماری 2 مسلمان بہنیں، ایک کا نام فاطمہ شیخ عمر 25 سال اور دوسری فوزیہ انصاری عمر 30 سال، جو 8 مہینے کے حمل سے بھی تھی، ڈینگو کی وجہ سے ان کا کل انتقال ہو گیا۔ بہت ہی افسوس اور غم ہوا مجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں بہنوں کی مغفرت فرمائے اور دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں مرنے والے کو شہادت کا درجہ دیا ہے اور وہ انشاءاللہ ان دونوں بہنوں کو ضرور ملے گا۔ کل بھی محترم بزرگوں ایک میت میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ آج بھی میرے محلے کے اندر ایک میت ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کے بعد سے لے کر اب تک میری اپنی جان پہچان میں 8 لوگ ایسے ہیں جو ڈینگو کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو گنوا چکے ہیں۔ دیکھو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اور صاف الفاظ میں ہم تمام مسلمانوں کو یہ فرمایا ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اس کا علم اللہ کو ہی ہے۔ لیکن محترم بزرگوں، اس کے ساتھ میں احتیاط بھی ہم تمام لوگوں پر لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہمارے شریعت نے انسانی جان کو اور انسانی زندگی کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے، اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ اگر ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں انسانی جان کو بچانے کے لیے آپ کو کسی حکم کے توڑنے کی ضرورت پڑے، یعنی ایسی کوئی چیز کھانے پینے کی ضرورت پڑے جو منع ہے، تو بھی آپ کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس میں سے اتنا استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی باقی رہے۔ انسانی جان کی اتنی اہمیت ہے، اور پرہیز کرنا، کھانے پینے میں احتیاط کرنا، صاف صفائی کا خیال رکھنا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ محترم بزرگوں، اس میں سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ ہم اپنے گھروں کو خاص طور پہ صاف ستھرا رکھیں۔ اس کی وجہ، اس کا ریزن یہ ہے کہ پورے دنیا کے ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ ڈینگو اور ملیریا کی جو بیماری پھیلتی ہے وہ مچھروں کے ذریعے سے پنپتی ہے۔ آپ کے گھر میں مچھر نہیں ہوں گے، آپ کے کچن میں مچھر نہیں ہوں گے، تو یہ مرض آپ کے گھر میں آئے گا بھی نہیں۔ مگر چونکہ یہ بارش کا موسم ہے، اب بارش کی وجہ سے چاروں طرف کچرے پڑے ہوئے ہیں، کچروں پہ پانی گر کے وہاں پہ مچھر پیدا ہو رہے ہیں جو ہمارے گھروں میں پہنچ کے تکلیف دے رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم اپنے گھر کے ہر کونے کوپچے کو اچھی طرح سے صاف ستھرا رکھیں، اپنے فریج کو، اپنے ریفریجریٹر کو اچھی طرح سے صاف ستھرا رکھے، اپنے کچن کے کونے کوپچوں کو اچھی طرح سے دیکھے کہ کہیں کونے کوپچوں میں مچھر تو نہیں ہے، کہیں پہ ہمارے باتھ روم کے اندر پانی تو جمع نہیں ہو رہا ہے، گھر کے اندر کی پوری نالیاں کلین اور صاف ہے یا نہیں ہے۔ اور آج کل جو ہے وہ ایک پڑی آتی ہے، ویسی 1-2 پڑیاں لا کے ہم اپنے نالیوں میں بھی ڈال دیں، اپنے بیت الخلاء میں بھی ڈال دیں۔ ہمارا جہاں پہ پانی بہہ کر جاتا ہے کچن وغیرہ میں سے، تو وہاں پر بھی ہم اس کو پھوڑ کے جو ہے اس میں بہا دے، تاکہ اس میں کی بھی پوری گندگی ہمارے گھر میں کی صاف ہو جائے۔ ایک تو ہم اپنے گھر کے صفائی کا خیال رکھیں، اور دوسرے ایک اسپرے آتا ہے، وہ اپنے گھر کے ہر کونے میں مارنے کا ہم اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ مچھر کی اگربتی یا مچھر کی جو مشین آتی ہے، وہ برائے مہربانی جب تک ذرا مچھروں کا زور کم نہیں ہو جاتا، سورج پوری طرح سے نہیں نکل جاتا، 24 گھنٹے اپنے گھر کے اندر ہم اس کو آن رکھیں۔ یہ تمام احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے، معصوم بچے، وہ بستر پہ ہوتے ہیں، کبھی کھیلتے رہتے ہیں نیچے، اور کبھی وہ بچے ادھر سے ادھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ گھر میں وہ مشین چالو رہے گی تو کم سے کم بچے ہمارے محفوظ رہیں گے، ورنہ بچوں کو اگر مچھروں نے کاٹ دیا یا کچھ مرض بچوں میں بھی پہنچ گیا
تو آگے چل کے چپ تکلیف کا ذریعہ ہوگا. احتیاط ضروری ہے. گھر کے آزو بازو بھی ہم ہر جگہ کو صاف ستھرا رکھے، اور ہمارے ایریا جو کارپوریٹر سے اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی وہ لوگ اپنے گلیوں کو صاف رکھے، نالیوں کو صاف رکھے، گلیوں میں کچرا جمع نہ ہونے دے، نالیوں میں کچرا جمع نہ ہونے دے. اور میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ ہزاروں لاکھوں روپئے عید برات کی مبارکباد دینے میں اور پھرارے لگانے میں اور پروگرام منانے میں اور برتھ ڈے پارٹیوں میں خرچ کرتے ہیں، تو خدا کے واسطے کم سے کم ابھی لوگوں کی جان کو تھوڑا سا فکر کر کے، کیئر کر کے اپنے اپنے ایریے میں مچھر کی دوا کا چھڑکاؤ کرے، اپنے اپنے ایریز کے اندر جو ہے وہ مچھروں کا دھواں چھوڑے، دوا کا چھڑکاؤ کرے، لوگوں کے گھروں میں دواؤں کا چھڑکاؤ کرے. اس لیے کہ انسان کی جو جان ہے اس کی حفاظت کے لیے یہ تمام احتیاط ہمارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے. چونکہ دواخانوں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک دواخانے سے آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہر او پی ڈی کے سامنے 20 اور 30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کو کرسیاں نہیں ملی لوگ ان کے پیشنٹ ایسے زمینوں پہ سو رہے ہیں. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آنے سے پہلے ہی ہم احتیاط برتے. یہ سنت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کھانے پینے میں احتیاط برتے، خاص طور پہ کھٹی جو چیزیں ہے، اچار ہے، لیمبو ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری کھٹی چیزیں، تربوز وغیرہ ہے. تو ابھی ایسے سیزن میں ایک تو باہر بارش ہو رہی ہے، سورج برابر نکل رہا نہیں، اور آپ اگر اندر سے یہ چیزیں کھائیں گے تو مرض بڑھنے کا اور بھی زیادہ اندیشہ ہے. اس سے بھی آپ تھوڑا سا پرہیز کریں، احتیاط کریں. اور اس کے علاوہ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اسباب کے ساتھ میں عبادات کا بھی استعمال کرے، سہارا لے، دعائیں کرے اللہ سے کہ اے اللہ ہمارے بس میں ہے اسباب کو اختیار کرنا. ہم نے اسباب کو اختیار کیا، اب تو اپنے فضل و کرم سے بیماریوں سے اور یہ ایسے ڈینگو ملیریا سے ہمارے معاشرے کی، ہمارے بچوں کی تمام کی تو حفاظت فرما. اور مان لو اگر کسی کو تھوڑا سا بھی بخار وغیرہ محسوس ہوتا ہے تو اللہ کے واسطے اس میں رتی برابر بھی تاخیر نہ کرے. اس کے لیے جو ہے فوراً ایریے کا گورنمنٹ جو ہاسپٹل ہے، کیونکہ یہ جو امراض ہے ڈینگو ملیریا وغیرہ پرائیویٹ ڈاکٹر سے زیادہ اس کی پاورفل جو میڈیسن ملتی ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ملتی ہے، وہاں سے ہم اس کو حاصل کریں. اور نارمل اگر ہم کو نظر آتا ہے تو ہمارے آزو بازو میں جو بھی پرائیویٹ ڈاکٹر ہوں گے ان کی او پی ڈی میں جا کے ان سے رائے مشورہ لے، یا پھر وہ آپ کو صحیح سے رائے مشورہ دیں گے. تو یہ تمام احتیاط کے اوپر ہم عمل کریں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے. اور وہ تمام مریض جن بیچاروں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان میں کوئی ہارٹ کا مریض ہے، ان میں کوئی لیور کا مریض ہے، ان میں کوئی شوگر بی پی کا مریض ہے، اور کچھ لوگ دواخانوں میں ایڈمیٹڈ ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ان تمام مرضا کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عاجلہ عاملہ نصیب فرما، اور تمام کو صحت یابی عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.